السلام علیکم دوستوں ساتھیوں. آج کی یہ آج کا یہ اسکرپٹ ہے MLCF. کوئی 2 3 4 لوگ باری باری مجھے MLCF کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. میں انڈیویجولی لوگوں کو بتانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ اس کو ایز اے شارٹ ویڈیو ڈال دوں. یہ نہ تو اس کی ڈیٹیل مکمل تفصیل دے رہا ہوں، لیکن میں اس کی 12 سال 10 سال پہلے تک کی ہسٹری ذرا ایکسپلین کر دوں، جو میرے تاثرات ہیں یا جو میں اس کے ساتھ جتنا میں نے ڈیل کیا اس کو، جتنا میں نے اس کو دیکھا ہے وہ میں ایکسپلین کر دوں. 2012 میں 2012 چھوڑ 2010 سے لے کے 2012 تک یہ 1.5 روپے سے لے کے 2 روپے تک تھا. زیادہ سے زیادہ یہ 5 یا 6 روپے کر جاتا تھا. ایک بار اس نے 8 روپے کیے تھے اور ہم لوگ بڑے سرپرائز ہوئے تھے کہ، اور یہ ڈیویڈنڈ کوئی نہیں دیتا تھا اس وقت، کچھ نہیں تھا دیتا. پھر آل آف اے سڈن کوئی ایک صاحب ہیں، ان سے میری ملاقات تھی بروکر کے دفتر میں ہی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ MLCF لے لو، ڈھیر سارا لے لو. میں نے کہا کیوں؟ وہ اس میں اوپر جانا ہے. بھئی اس میں اوپر جانا ہے، آپ کو کہاں سے پتہ لگا؟ بس مجھے پتہ لگا، بس مجھے معلوم ہو گیا. میں نے کہا آپ نے کتنا لیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے ابھی تک 3-3.5 لاکھ لے لیا ہے اور میں اور لینا چاہتا ہوں. میں عام طور پہ 15-20 ہزار لیا کرتا تھا، 1 روپے 50 پیسے لیا کرتا تھا اور 2-2.5 پہ میں بیچ دیتا تھا. میں نے کبھی اس سے زیادہ نہیں تھا لیا. یہ ایسے جیسے فارغ ٹائم میں ویڈیو گیم کھیلنے کے طور پہ 1 روپے 50 پیسے پہ لے لیا، کیونکہ عام اکثر لوگ لیا کرتے تھے تو وہ اچھے ٹائم پہ مجھے کال آ جاتی تھی کہ وہ 1 روپے 50 پیسے لگ گیا، لے لو. تو میں نے اس وقت اس کا ریٹ تھا 2 روپے 35 پیسے. میں نے اس وقت پھر اس کو لینا شروع کیا. مجھے کوئی اتنا خاص آئیڈیا نہیں تھا. میں نے نیم دلی سے ایسے 40-50 ہزار تک اس کو لیا. پھر میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا میں نے 5 لاکھ پورا کر دیا. تو اس کا ارننگ پر شیئر اس وقت پیسوں میں ہوتا تھا. پیسوں میں ہوتا تھا 17 پیسے، 22 پیسے، 26 پیسے، 31 پیسے، 35 پیسے، حد میں نے 50 پیسے دیکھا. لیکن ڈیویڈنڈ اس وقت بھی کوئی نہیں تھا دے رہا. لیکن سال پورا گزر گیا، میں نے 40-50 ہزار لیا ہوا تھا. یکدم ایک دم اس کی رومرز بڑھنا شروع ہوئے کہ ارننگ پر شیئر اس کا بڑھ گیا، ارننگ پر شیئر بڑھ گیا. پھر بعد میں اس کی خبر بھی لگ گئی کہ ایکسپورٹ کر دیا ہے میپل لیف والوں نے. میں نے تو جو وہی لیا ہوا تھا 45-46 ہزار، میں نے تو وہی رکھا، میں نے اور نہ لیا. 2015 میں اس نے 1 روپیہ ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا. میں 1.5 روپیہ یا میری ایوریج پاسبلی 1 روپے 75 پیسے تھی یا زیادہ سے زیادہ 2 روپے تک تھی. تو جب 1 روپیہ ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا، ود ان اے منتھ اس نے 18 کر دیا. میں نے 18 سے پہلے 17-16.5 میں بیچ کے فارغ کر دیا. میں اپنی طرف سے ہاتھ جھاڑ کے فارغ ہو گیا. لیکن میری پالیسی ہوتی ہے کہ میں اس کو موڑ کے واپس نہیں دیکھتا until unless next year. لیکن نظر ایک دن پڑی تو پتہ لگا کہ وہ تو 35 کر گیا اور اس کا ڈیویڈنڈ 3.5 روپے پھر اناؤنس ہو گیا سیکنڈ کوارٹر میں. میں نے کوئی افسوس نہیں کیا، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے. میں نے ایک چیز 5 گنا 6 گنا میں بیچ دی. مجھے اس کا جو بھی پروفٹ آیا 50,000 60,000 90,000 یا 1.5 لاکھ تک بھی ہوگا، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. بہرحال اچھا پروفٹ تھا، 1.5 لاکھ تک تو تھا. تو 2016 میں اس نے 3.5 روپے سیکنڈ کوارٹر میں دے دیا اور 4تھ کوارٹر میں اس نے رائٹ شیئر ایشو کر دیے 12.5%. 12.5% کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس 100 ہیں تو آپ کو 12 یا 13 شیئرز مل جائیں گے، لینے پڑیں گے، آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. اور وہ بھی ایٹ دا ریٹ آف 55 روپے. 55 روپے. یہ 3.5 روپے ڈیویڈنڈ دینے کے بعد اس نے 55 کراس کر لیا تھا. اس وقت اس نے رائٹ شیئر ایشو کیے اور میرا خیال ہے کہ وہ 55 چھوڑ وہ 65 بھی کر گیا تھا. یہ انہوں نے اس ریٹ کو اس لیے بڑھایا کہ ہمیں 55 روپے کے حساب سے رائٹ شیئر فل ہوں گے، ہمیں پیسہ آئے گا. ہم کوئی ایکسپینشن کر رہے تھے تو ان کو پیسہ بھی کیا.
لیکن اصل اوقات بعد میں پتہ لگی، کیونکہ ایک اس رائٹ شیئر کے ایشو کے بعد سے پہلے اس نے 100 بھی لگا دیا۔ میں بڑا حیران ہوا، میری ان سے پھر ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا ہاں، میں نے ان سے کہا کہ آپ نے بیچا ہے ابھی؟ کہتے نہیں، میں نے ابھی نہیں بیچنا، میرے مرشد نے جب مجھے کہنا ہے تب میں بیچوں گا۔ میں نے کہا مرشد بتا دو کون ہے، کہاں سے لیا، کس سے لیا؟ کہتے میرا فیکٹری میں کوئی ملازم ہے وہ بتا رہا، وہ بھی اس کے اکاؤنٹس میں ہے۔ تو بہرحال پھر میں اس سے فون نمبر لے لیا، اس سے رابطے میں رہا۔ تو جو رائٹ شیئر اس نے چوتھے کوارٹر میں 2017 میں ایشو کیے وہ 12.5% ایٹ دا ریٹ آف 55 روپے۔ پھر اس کے بعد اس نے 2018 میں 1.75 روپے ڈویڈنڈ دیا، اور 2018 میں اس نے پھر 1.50 روپے ڈویڈنڈ بھی دیا۔ ایکسپورٹ کی خبریں بھی اس کی آ رہی تھیں، 140 تک یہ کر گیا اس دوران۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ 2018 میں اس نے صرف 1 روپے ڈویڈنڈ دیا۔ میں نے 2012 کے بعد اس کو بائی نہیں کیا۔ میری چھٹی حص کہتی تھی، جو مجھے کہتی تھی وہ اس کے مطابق میں نے عمل کیا۔ میں نے اس کے بعد اس کو لیا نہیں ہے، نہ 80 پہ لیا، نہ 100 پہ لیا، نہ 120 پہ لیا۔ اب 2019 میں آپ سرپرائزنگلی، اسٹانشنگلی اس نے 50 پیسے ڈویڈنڈ دیا، جو کہ شیئر ہولڈرز کے منہ پہ چماٹ ہے، میں اسے چماٹ ہی کہوں گا۔ اور اس نے 85% رائٹ شیئر ایشو کر دیا ایٹ دا ریٹ آف 2 روپیز، 2 روپے۔ میں نے شکر ادا کیا، میں نے 2 رکعت نفل ادا کیے شکرانے کے، اور کیونکہ بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ 80 پہ لے لو، یہ 120 پہ جائے گا، میں نے نہیں لیا۔ اب یہ ہے کہ اس 2 روپے کے رائٹ شیئر ایشو کرنے کے بعد یہ چلا گیا لاس میں۔ 2019 کے بعد یہ لاس میں ہے۔ میری کوئی بات غلط ہو مجھے بتائیں تاکہ میں اس کو چیک کر کے تو ری کنفرم کروں، اور میسیجز میں ری کنفرم کر دوں، اپنی طرف سے حجت تمام کروں۔ بہرحال اس کے بعد یہ لاس میں رہا، اور اب یہ پھر دوبارہ 5 روپے 4 روپے کا ارننگ پر شیئر شو کر رہا ہے۔ آج کا ریٹ 42 کے پاس ہے۔ سو یہ آپ اپنی ڈسکریشن پہ اس کو ڈیسائیڈ کریں، خود فیصلہ کریں، میں نہیں لوں گا۔ بہرحال میری اندازے بھی غلط ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کیا معلوم ہے، کیا اس کے بارے میں زیادہ معلومات ہوں گی؟ جس کے پاس زیادہ معلومات ہیں وہ مجھے بتائے۔ اور تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ، رب رکھا، اور رہے نام اللہ کا۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کو اپنے فیس بک کے اوپر شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ، بائے۔